اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر صبح شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میری شفاعت کو پائے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ پرہیزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ کیسے تھوڑا ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے دن فرمایا، ہر وہ دن جس میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ میں تم پر 2 چیزوں سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتا ہوں، خواہش کی پیروی اور لمبی امیدیں۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ خرچ کرو، تشہیر یعنی شو آف نہ کرو، اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی کو اختیار کرو، سلامت رہو گے۔ انسان کا قد 22 سال جبکہ عقل 28 سال کی عمر تک بڑھتی ہے، اس کے بعد مرتے دم تک تجربات کا سلسلہ رہتا ہے۔ گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے، اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں، اور جس راحت کا انجام دوزخ پر ہو وہ راحت نہیں۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو اس کے شکرانے میں اسے معاف کر دو۔ ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جنہیں نصیحت اسی وقت فائدہ دیتی ہے جب ملامت میں مبالغہ یعنی بہت زیادہ شرمندہ کیا جائے۔ لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ لوگوں میں جو زیادہ علم والا ہوتا ہے وہ اللہ پاک سے زیادہ ڈرتا، زیادہ عبادت کرتا اور اللہ پاک کی رضا کے لیے زیادہ نصیحت کرتا ہے۔ مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور نیک اعمال آخرت کی۔ اللہ پاک اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں، اور اگر دریا میں شراب کا ایک قطرہ گرے پھر دریا خشک ہو اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں۔ لمبی امیدیں آخرت کو بلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو، یہ نداری یعنی تنگ دستی کا باعث ہوتے ہیں۔ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے، انہیں ان کا بے حساب اور بے اندازہ دیا جائے گا۔ جنت کے دروازوں کے قریب ایک درخت ہے، اس کے نیچے سے 2 چشمے نکلتے ہیں۔ مومن وہاں پہنچ کر ایک چشمے میں غسل کرے گا، اس سے اس کا جسم پاک صاف ہو جائے گا، اور دوسرے چشمے کا پانی پیے گا، اس سے اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے گا۔ پھر فرشتے جنت کے دروازے پر اس کا استقبال کریں گے۔ 2 دوست مومن اور 2 دوست کافر تھے۔ مومن دوستوں میں ایک مر جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کا حکم اور نیکی کرنے کی نصیحت کرتا تھا، اور مجھے برائی سے روکتا تھا، اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے۔ یا رب اس کو میرے بعد گمراہ نہ کر، اور اس کو ہدایت دے جیسی میری ہدایت فرمائی، اور اس کا اکرام کر جیسے میرا اکرام فرمایا۔ جب اس کا مومن دوست مر جاتا ہے تو اللہ پاک دونوں کو جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میں ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے تو ہر ایک کہتا ہے کہ یہ اچھا بھائی ہے، اچھا دوست ہے، اچھا رفیق ہے،
اور دو کافر دوستوں میں جب ایک مر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری سے منع کرتا تھا اور بدی یعنی برائی کا حکم دیتا تھا، نیکی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر نہیں ہونا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو اس طرح ایک دوسرے کو کہتا ہے برا بھائی، برا دوست، برا رفیق۔ علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی ہے۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ اس سوال کرنے کی صورت میں 4 افراد کو ثواب ملتا ہے: سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے اور ان سے محبت کرنے والے کو۔ 3 چیزیں حافظہ یعنی میموری تیز اور بلغم دور کرتی ہیں: مسواک، روزہ، قرآن پاک پڑھنا۔ جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے، آسمان و زمین کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ مظلوم کے ظالم پر غلبہ کا دن یعنی قیامت کا دن ظالم کے مظلوم پر غلبہ کے دن سے زیادہ سخت ہے۔ تھوڑی چیز دینے سے شرم نہ کرو، کیونکہ دینے سے محروم رہنا اس سے بھی تھوڑا ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ آدمی کی ہلاکت زیادہ گفتگو کرنے میں ہے۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو زمین میں اس کی جائے نماز اور آسمان میں اس کے عمل کا ٹھکانہ اس پر روتے ہیں۔ اے تاجرو، اپنا حق لو اور دوسروں کا حق دو، سلامتی میں رہو گے، اور تھوڑے نفع کو مت ٹھکراؤ ورنہ زیادہ نفع سے محروم ہو جاؤ گے۔ تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہارا ساتھ دے اور تمہارے فائدے کے لیے خود کو نقصان پہنچائے۔ جب تمہیں گردش زمانہ پہنچے یعنی تمہارے حالات تنگ ہو جائیں تو تمہارا سہارا بنے اور تمہاری حفاظت کے لیے اپنی چادر کو پھیلا دے۔ معزز ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ان فرامین کرام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔